صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برائے کرم بند کرتے ہیں اپنے موبائل تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا ہے. وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھی. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے. یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے. اور لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی. لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھی. اور چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں, چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں, ان کی چوکھٹ پہ جبین اپنی جھکائے. گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن, اپنے محبوب کی محفل کو سجائے رکھے. ایک مرتبہ اور بار گئے سالکوں تم سے پاک کر رہے. استاد العلماء حضرت علامہ حنیف صاحب حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, اور اسی سے ملتی جلتی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, تاکہ اس کے کچھ کلمات جو حضرت نے وہ ہم سے آگے پیچھے نہ ہوں, کیونکہ مضمون تقریباً ایک رہے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ عمل صالح کی بات ہے, نیک کام. دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں, مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں انسان بنانے کے. جب اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہوں گے تبھی ہماری لائف کامیاب ہے. اور جو مقصد پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ کامیابی کو وہی نہیں دیکھتے. ان کی بارگاہوں میں آنے والے بھی کہتے ہیں یہ کامیاب ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ, اللہ فرماتا ہے خدا وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. آج آپ نے ظہر کے بعد ایک نماز جنازہ میں شرکت کی. حضور مفتی اعظم کے ایک اور خلیفہ کے انتقال کی خبر ابھی آپ نے سنی. اپنے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ وصال سے نواز رہا ہے اور کچھ کو باقی رکھ رہا ہے. موت بھی وہی دے رہا ہے, زندگی بھی وہی دے رہا ہے. موت کا پیدا کرنے والا بھی وہی, زندگی کو پیدا کرنے والا بھی وہی. اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا, انہیں کیوں بلا لیا, تمہیں کیوں باقی رکھا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ جانے, وہ دیکھے, وہ امتحان لے, وہ آپ کا ایگزام لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے. تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوا کہ اپنی موت تک ہمیں اچھا کام کرنا ہے,
اب جب موت آئے گی تو اس کا رزلٹ ہم دیکھیں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر ایٹم برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اس کا بھلا دیکھے گا, جو برائی کرے گا اس کا بھلا دیکھے گا. تو ہمیں اچھے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اس سے ایک سبق ملا کہ خدا پر ایمان رکھنے والے کا کوئی بھی کام برا نہیں ہونا چاہیے. ہر کام ہمیں حسن اور افضل بنانا, عمدہ اور اچھا بنانا. ہمیں وہی کام کرنا جس کام میں اچھائی ہو, جو کام جائز ہو, جو حلال ہو. مقصد ہمارا صرف یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے اور کون برا عمل کر رہا ہے, اور اس کے بعد نتیجہ اور رزلٹ ہمیں ملنا ہی ملنا. اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرمایا. تمہیں 5 وقت نماز میں بلایا جاتا, تمہارے سامنے نماز جنازہ ہے, رمضان کے روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے. کیوں؟ خدا کو تو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ رب تعالیٰ کی عبادت کریں تب وہ معبود بنتا ہے, ایسا نہیں. عبادت نہ کرو وہ تو معبود حقیقی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ان عبادتوں کا بھی مقصد ہمیں آخرت کی یاد دلانا ہے, اس بات کا احساس کہ بندے تو امتحان کی دنیا میں ہے. آخرت کا احساس نماز میں ہمیں 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم نے بارگاہ الہی میں اپنے کو سرنڈر کیا, ساری دنیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے ہم کھڑے ہوئے. آپ دیکھیے جب منزل بدلتی ہے تو سلام کیا جاتا. حکم ہے کہ اگر آپ کسی سے ملیں پھر کہیں چلے گئے پھر آئیے پھر سلام کیجیے. منزل بدلتے ہی سلام کا حکم. آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا, اب آپ گویا کسی اور دنیا میں چلے گئے. اسی لیے اب اس وقت آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے, آپ کسی قسم کی ورزش نہیں کر سکتے. الگ دنیا. اب جب اس دنیا میں لوٹ رہے تو ہم سلام کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اس بات کو بتایا نا بندہ تو کسی اور دنیا میں تھا. اب یہ ظہر میں 5 منٹ 6 منٹ, فجر میں 6 منٹ 7 منٹ, مغرب میں 5 منٹ, عشاء میں کبھی 10 منٹ, اور نمازوں میں 15-20 منٹ, یہ جو جس انداز میں پڑھتے ہیں. کیا بتائے گا کہ ابھی تو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اس دنیا سے الگ ہوا. اس دن کو یاد کر جب ہمیشہ کے لیے تجھے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو کر لے اچھے کام جس کام کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا. رمضان کے روزے کی شکل میں ہمیں عبادت ملی ہے. ہم صبح صادق سے لے کے مغرب تک کچھ کھا نہیں سکتے, جو چیزیں جائز اور حلال تھی وہ بھی نہیں. اس وقت رمضان کے مہینے میں نہ بریک فاسٹ ہوگا نہ لنچ. ہم رک گئے جائز چیزوں سے. اس بات کا احساس دلایا جا رہا کہ چند گھنٹے تک بندے ان نعمتوں سے دور تھا. اس دن کو یاد کر جب یہ ساری نعمتوں کو تو یہی چھوڑ کے چلا جائے گا. زکات 40واں حصہ ہم نکال لیں, اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا ہے. 40واں حصہ نکالتے وقت اس بات کا احساس دلایا جا رہا کہ ابھی تو 40واں ہی ہے نا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تو 40واں لے کے نہیں جائے گا, سب کا سب یہی چھوڑنا. آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی نے وصیت کی ہوگی 1 روپیہ ہماری قبر کے اندر ڈال دینا, 1 پاؤنڈ ہماری قبر میں رکھ دینا, جانتے وہاں کام نہیں آئے گا. حج تو مکمل ہی آخرت کی یاد دلا رہا. جو انداز ہے, جو لباس ہے, جو پہناوا ہے, جس طرح سے ہم عرفہ میں جمع ہوتے ہیں, ساری ایک طرح سے حج و نشر کا منظر, عبادتوں میں ہمیں آخرت کی یاد دلائی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا سسٹم ایسا بنایا کہ بندہ آخرت کو نہ بھولے. دوستو اب سوچ لیجیے, یہ ساری عبادتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ مجھے اپنے رب سے ایک بار ملاقات کرنی ہے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے جانا ہے. پھر وہاں ہمیں اصل انعام ملے گا
ہمارے سامنے رکھا جائے گا. فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, ایک کاندھے پر نیکی لکھنے والا اور ایک کاندھے پر برائی لکھنے والا. یہ بھی بتایا گیا مسلمان کو تاکہ کبھی کبھی اس بات کا احساس تو ہونا کہ گناہ کے کاموں میں ہم جا رہے ہیں. فرشتے دیکھ رہے ہیں اس وقت. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں اسپیڈ کیمراز لگے رہتے ہیں, جہاں پہ 60 کا سائن لگا ہوا وہاں آپ اپنے آپ دیکھتے ہیں کیمرہ آ گیا اور آپ بالکل ہوشیار ہو گئے. 90 پہ چل رہے تھے 60 پہ فوراً آ جاتے ہیں. یہ کیمرہ آپ کو دکھ گیا, اور وہ 2 کیمرے جو ہر وقت آپ کے ساتھ, اس کا کچھ بھی خیال نہیں. رات کو سونے سے پہلے ایک بار کاؤنٹ کر لیا کیجیے. آپ کے رائٹ شولڈر پہ جو فرشتہ ہے, داہنے کاندھے پر جو فرشتہ ہے, اس نے کیا لکھا ہے یہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے, کیونکہ اس طرف بیٹھنے والا نیکی لکھ رہا ہے. صبح سے لے کے رات تک تم نے کتنی نیکی کی ہے, اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. جب آپ دکان پہ آتے ہیں, سامان کیا کم ہوا, کیا گیا, پیسہ کتنا آیا, اس کی کاؤنٹنگ آپ کرتے ہیں. گھر میں کون سی چیز کتنی ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ صبح سے لے کے رات تک کیا نیک کام تم نے کیا جو تمہارے فرشتے نے لکھا. جبکہ رب کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ داہنے کاندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ابھی تم نے کام نیک کیا نہیں, صرف اس کی نیت کی, یہ نیکی لکھ دیتا. صرف نیت کر دیا بندے, اس نے نیکی لکھ دی. اب جب آپ وہ کام بھی کر جائے تو ڈبل. اور جو برائی لکھنے والا ہے, خدا کا رحم دیکھو کہ صرف آپ ایک ہلکی پھلکی نیت کر رہے ہیں, یہ نوٹ نہیں کرے گا. اسے امید ہے کہ ابھی بندہ ایسے ہی سوچ رہا ہے, ہو سکتا ہے نہ کرے, لیکن یہ رائٹ سائڈ جو بیٹھا تھا صرف آپ نے ایسے ہی سوچ لیا, اس نے لکھ لیا. اتنا رحم اور کرم رب تعالیٰ کا ہمارے ساتھ. اس کے باوجود ہم اپنی کاؤنٹنگ ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ گننا رات میں ہمیں پھر اگلے دن بیدار کرے گا. ہم سوچیں گے کہ نہیں اب ہم جو بھی کام کریں وہ اچھا کام ہو, تاکہ ہمارے داہنے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ وہ لکھتا رہے, اور جو بائیں کاندھے پر بیٹھا ہے اس کا رجسٹر خالی رہے. یہی چیز آپ کو کام آنے والی ہے, اسی کا پھل آپ کو ملنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے جس نے اچھے کام کیے ہیں اسے رب تعالیٰ اچھی جزا دے گا, جو برائی کر رہا ہے اسے برا ملے گا. کتنے افسوس کی بات ہے نماز جنازہ کے تعلق سے. یہ تذکیر آخرت کے لیے تھا, جانے والا چلا گیا, اب زندگی میں اس نے جو معاملات کیے ہیں اس کا نتیجہ وہ دیکھے گا. نماز جنازہ کا اہتمام یہ ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے. جانے والے کا فائدہ ضرور ہے, درجات کی بلندی ہوگی, گنہگار ہے تو مغفرت کی اس کی دعا ہو رہی, لیکن میرے دوستو اصل مقصد یہ تھا کہ ہم بیدار ہو جائیں. اسی لیے حضرت امام غزالی نے اپنے زمانے میں کتنی بھاری بات کہی تھی, جو ہم سب کے لیے درس ہے. کیونکہ آج ہم اپنی سوسائٹی اور سماج میں یہ ماحول دیکھتے ہیں, کہیں کہیں ایسی ایسی باتیں آئی ہیں کہ سنیت کا چہرہ جھک جائے شرم سے. لندن کی مسجد ہے, ایک جنازہ آیا ہوا, کسی بڑے آدمی کا تھا, پوری مسجد اوپر سے نیچے تک بھری. جنازہ آنے میں لیٹ ہو گیا. امام صاحب کھڑے ہوئے کہ ظہر کا بھی وقت ہو رہا ہے, اور دوستو یہ فرض عین ہے, ہر شخص پر یہ فرض ہے. نماز جنازہ یہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب ہے کچھ نے ادا کر لی, سب بری اس دن معاف ہو جاؤ, گویا سب کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. لیکن یہ ظہر فرض عین ہے, ہر ایک کو ادا کرنا. ابھی ٹائم ہے تو جنازہ آنے میں, پہلے فرض نماز ہو جائے اس کے بعد جنازہ. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس بھری مسجد سے 40% لوگ باہر چلے گئے, اور باہر جا کے وہ ایسا نہیں کہ کسی کام میں تھے, یہ باہر کھڑے کہ ظہر کی نماز ہو جائے تو ہم اندر آ گئے.
کیا حال ہوگی یہ سرکار دو عالم کا فیضان نہ ہو تو آپ خدا کا عذاب نازل ہو جائے. رب قدیر فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، یہ محبوب خدا کی شان نہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے وہ عذاب نازل کرے. یہ رحمت للعالمین بحیات ہے، زندہ ہے، تو ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. مگر ایسا کردار ہے، اور اس وقت ہر ملک میں صرف اس ملک کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر کا کیا ماحول ہے. جنازہ آتا ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں سامنے، پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. فرض نماز کا وقت فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، بہت سے جنازہ بھی چھوڑتے ہیں اگر نماز کا وقت نہیں بھی. امام غزالی اسی لیے فرما رہے تھے کہ یہ جنازہ یہ عقل مندوں کے لیے یاد دہانی اور تنبیہ ہے. یہ سائرن ان کے لیے ہوتا ہے جو عقل والے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں. امام غزالی کی بات کو اگر غور کیا جائے تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ غافلوں کو آنے نہیں چاہیے. وہ فرماتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں وہ جنازے کو دیکھ کر ان کا دل اور مردہ ہو جاتا ہے. عقل مند کو زندگی ملتی ہے، جو مردہ دل ہے تو کھڑے رہتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے رہتے، جو صرف ایک فارمیلٹی ادا کرنے آئے ہیں، آنے سے ان کا نقصان ہوا، ان کا دل اور مردہ ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ جنازے میں شریک نہیں اپنے مسلمان بھائی جو حق تھا اس کا. کہیں کس طرح کی موت آپ کی نہ ہو جائے کہ آپ کے پیچھے پڑنے والا کوئی ملے ہی نہ. خوف کھائیے اس خدا کا جس نے ہمیں صرف اچھے اعمال کے لیے بھیجا تھا. اس کے بعد صرف آخرت کی یاد دلانے کے لیے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے کہ ہم بھولے نہ. یہ ہمارا دنیاوی سفر یہ جرنی ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. پیدائش سے موت تک ہم سفر میں ہیں، منزل قبر ہے. وہ کتنا بے وقوف انسان ہوگا جو اپنے سارے دولت کو، ساری پونجی کو سفر میں خرچ کر دے، وہ منزل کے لیے کچھ نہ رکھے. یہاں سے آپ پاکستان انڈیا جا رہے ہو، سارا جو کچھ آپ کے پاس سامان، پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر تھا، سب آپ نے راستے میں خرچ کر دیا، اور وہاں ایئرپورٹ سے باہر نکل کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا کریں گے آپ؟ جہاں کوئی مددگار نہ ہو، یارو مددگار نہ ہو، آپ کے پاس کچھ خرچ کرنے کا نہ ہو. دوستو یہی حال وہ غافلوں کا ہے جو اس زندگی کو منزل سمجھتے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے قید خانہ کہا. یہ قید ہے، یہ جیل ہے ہمارے لیے. برڈے منائی جاتی ہے، سالگرہ مناتے ہیں، یہ ناجائز کام تو نہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کون کسے سالگرہ منانے کا حق ہے؟ کون اپنا جنم دن منائے؟ کبھی یہ سوچا ہے اپنی برتھڈے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا غمگین؟ اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے قید خانہ، یہ ایک جیل، اور کوئی قیدی ایسا ہے جو جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا، سب باہر آنا چاہیے. تو جس کا جیل کی جو مدت جس کی جتنی کم ہو جائے گی وہ اتنا خوش ہوگا. یہ سوچے کہ اب 4 سال بچے ہیں، اب 5 سال بچے ہیں جیل سے رہائی کے، اب 6 سال بچے ہیں، وہ زیادہ خوش ہوگا. تو جتنی دور ہوگی اتنا کم خوشی. لیکن رہائی کے بعد خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ تو یہ سمجھے کہ اس جیل سے رہا ہونے کے بعد اسے چین کی نیند ملے گی، اسے نعمت ملے گی، اسے عزت ملے گی، اسے سکون و آرام ملے گا. جیل سے نکلنے کے بعد وہ خوش ہوگا کہ جلدی جلدی پیریڈ ختم، جلدی جلدی یہ ہماری ایج ختم. لیکن وہ جس نے اچھے عمل کچھ کیے ہی نہیں، جس کے بارے میں وعیدیں آ چکی ہیں کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کا رزلٹ دیکھے گا، جو سراپا برائی ہی دن بھر کر رہا ہو وہ کیا کیا دیکھے گا. تو اس جیل کے بعد سزا، عذاب، سانپ بچھو، خدا کی ناراضگی، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا ہے. آپ کی عمر تو کم ہوتی جا رہی ہر سال. آج 5 سال 15 سال کے، پھر 18 سال کے برتھ ڈے منا رہے ہیں، آپ خوشی منا رہے ہیں. نہیں، عذاب کے قریب ہو رہے ہیں، غم مناؤ. 30-35 سال ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی آج ہمارا برتھ ڈے. ہاں، اگر تم نے دین کی خدمت کی ہے، تم 5 وقتہ نمازی ہو، محبوب کا سچا پیار تمہارے دل میں ہے، بزرگ
تمہارے دین کی عقیدت ہے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، خدا اور رسول کے حکم پر دن بھر چلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، تب خوش ہو جانا کہ اب رسول کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تمہارا انتظار کر رہا ہے، تب تم خوش نظر آؤ گے۔ میرے دوستو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی بندگی بنائی۔ کامیابی ایسا نہیں ہے کہ دنیا والے، قبر اور حشر کی منزل تو آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے اچھے اعمال کا رزلٹ کیا، اس کے اچھے اعمال کا رزلٹ ہے جنت، اور جنت کب ہے؟ موت کے بعد، کیونکہ قبر کے بعد کی منزل ہے سب، اس سے پہلے نہیں۔ تو ان کا رزلٹ ہمیں کب مل رہا ہے؟ موت کے بعد۔ لیکن میرے دوستو، کچھ ایسے اچھے اعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو دنیا ہی میں خدا کے محبوب بن چکے ہوتے ہیں۔ ان کے اچھے اعمال، ان کے کردار، ان کی بندگی کا رزلٹ صرف وہی نہیں، پوری دنیا جیتے جی دیکھتی ہے کہ ایسا خدا کا عابد نیک صالح بندہ اجمیر کی دھرتی پر پہنچے، پانی بند کر دیا جائے، اشارہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا لے لیا جاتا ہے؟ یہ ہے نیک بندے جو اپنی زندگی ہی میں نتیجہ دیکھ لیتے ہیں اپنی بندگی کا۔ یہ ہے وہ کہ اگر اشارہ ایسے کر دے، ہر شخص کو موسم میں پھل ملتا ہے۔ ضرور ہے کہ آج کل اسٹور کر دیا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ سب تو بیماریوں والے پھل ہیں، مگر عموماً پھل سیب کا پھل سیب کے موسم میں۔ مگر یہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے موسموں کی قید نہیں ہوتی۔ وقت کا خلیفہ آ رہا ہے، کرامت دکھائیے غوث اعظم، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پھل، کون سا پھل؟ سیب چاہیے۔ کس موسم میں؟ اس موسم میں سیب نہیں ہے، آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد القادر نے ہاتھ اٹھایا، 2 سیب آ گیا۔ یہ ہے وہ کامیاب بندے جنہیں رب تعالیٰ کی رضا ان کی زندگی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ وہ ہے کہ یہ صرف خود خدا کے سچے بندے نہیں، جن پر نظر ڈال دیں ان میں بندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مجرم، چور، چنڈال، ڈکیت ان کے گھر میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں نیاز مند ہو کے آتے ہیں نا، بڑے ادب سے کچھ لوگ آتے ہیں، آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ادب سے فیض لینے کے لیے۔ ادب سے آنے والوں کو کیا کیا مل جانا چاہیے؟ محبت جن کے دل میں انہیں کیا کیا چیزیں نعمتوں سے مالا مال ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہم بغداد کی حاضری کر کے واپس آتے ہیں پریشان کیوں؟ ہم اجمیر سے لوٹے، سچی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں فیضان غریب نواز کا ظاہر ہوتا ہے، فیضان کی شوشہ اور بریلی کا ہر طرف ہے، فیضان مدینہ کا ہے، فیضان لاہور کا ہے، بغداد کا ہے، نجف و کربلا کا ہے۔ مگر اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتے ہو کہ تمہیں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو کہتے نظر آتے ہیں گیا تھا مراد پوری نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں کے پاس کوئی کہنے نہیں، وجہ کیا ہے؟ جس بارگاہ سے ڈکیت تو چور کو ولایت مل جاوے، وہاں سے تو کیسے نہ بلا؟ میرے دوستو، اپنے دل کو بدلو۔ غوث اعظم کے تم غلام ہو، وہ اتنے با اختیار ہیں، وہ اتنے پاور والے ہیں کہ اگر تم سچے غلام بن گئے کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے بیچ میں، تمہاری اولادوں میں ان کی محبت اپنے آپ پیدا ہوگی۔ آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، ہم جو پریشان ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے تعلق سے بہت فکر مند ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے بچائیں اپنے بچوں کو۔ آج گھر کا ہمارا بچہ اعتراض کرتا ہے فاتحہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ 4 مسلک کیوں ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو پہلے اپنے کردار کو سدھارنا ہوگا۔ انفسکم واہلیکم نارا، تب تعالیٰ فرما رہا بچاؤ اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کے پیٹرول، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ میرے دوستو، کامیابی دیکھنا ہے، تم جی کے جی کامیابی دیکھ سکتے ہو، بس اچھا عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ فرشتے صرف اور صرف مسلمانوں کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیں، ہمارا ایسا کردار ہو جائے کہ ہر وقت یہ فرشتہ ہماری، کیونکہ مسلمان
रब ताला ने फरमाया सिर्फ अच्छा ही काम करना है, तो कोई हम गलत काम के लिए हमारा कदम बढ़े ही ना, हर काम हमारा अच्छा हो जाए। फिर देख लीजिए दुनिया का कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, कितना भी ऊंचा ताकत वाला कहलाता हो, मुसलमानों के आगे झुका नजर आएगा। सबसे बड़ी कमी हमारी नमाज से गफलत। तो जानते हो ये नमाज क्या चीज दे रही? कभी गौर किया? रब कदीर को हमारा सजदा कितना पसंद, क्योंकि सजदे की जो हमारी कैफियत और हालत होती वो एक अजीब है। चाहे वो अपने वक्त का बादशाह हो, वो कुछ मिसालें चलती है ना, बड़ी नाक उनकी ऊंची है, बड़ा सर ऊंचा है उनका, उस सजदे में हर चीज को झुकाना है। तकब्बुर को मिटाने का दर्स है सजदे। ये सर ऊंचा, चल रब की बारगाह में देख, तू अपनी नाक को बहुत ऊंचा समझता था ना, सिर्फ रुक में नाक को थोड़ा सा दबा देगा, वो एक तरह से रगड़ा जा रहा, ये हमारी अनानियत को खत्म किया जा रहा। आज तेरा हाथ भी जमीन पर, लोग कहते हैं ना घुटने टेक दिए फला ने, मिसाल दी जाती है कि फला फौज ने घुटने टेक दी, यानी उनकी शिकस्त हो गई, वो बेबस हो मजबूर हो गई। सजदे में आप घुटने पहले टेकते हैं जब सजदा करते हैं। ये सारी चीजें आजिज़ी इनकी सारी, और इस चीज को बता रही कि आप कुछ नहीं है, होंगे बादशाह, मगर जब मस्जिद में आके बादशाह इलाही में नियत करके खड़े हुए, तो इस बार सारी दुनिया को आप पहले ही डाल देके पीछे थे। अब कुछ नहीं, आपका हाथ भी कहता है हम कुछ नहीं, घुटना भी कह रहा हम कुछ नहीं, नाक, पेशानी, सर, सब कुछ नहीं हम, और जबान पे आप क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बी आला, सिर्फ मेरा रब आला है, सिर्फ मेरा रब बुलंद है, सिर्फ मेरा रब ऊंचा है, मेरा रब ताकत वाला है, मेरा रब बुलंद वाला है। जबान से आपके ये जारी है, और आपकी जो है जो हालत है वो बता रही है आप कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, ये अदा खुदाए रब्बे जलील को कितनी पसंद है कि मुसलमान बंदा 3 बार कह रहा है, 5 बार कह रहा है, 7 बार कह रहा है, जिसको जैसी तौफीक है, बार बार कह रहा है कि अब हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, तू आला है। वही रब कुरान में जवाब दे रहा है, ए बंदे ला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल आलाऊन, बंदे गमगीन मत हो, तुम बुलंद वाला, तुम ऊंचे हो, तुम सुपर पावर हो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो जाओ। क्यों कहते हो उनका सुपर पावर है? क्यों हम दूसरे मुल्कों को सुपर पावर और आला और बुलंद कहते हैं? खुदा हमको कह रहा है, हम दूसरों को कह रहे हैं। हम जिसकी बंदगी करते हैं वो हमको बता रहा तुम आला, और हम दूसरों को कह रहे हैं जो खुदा का इनकार करते हैं उनको हम आला कह रहे हैं। बंदो वाला तो हम है, मगर खुदा ने शब्द बता दी है इनको तुम मोमिन, अगर मोमिन हो जाओ। तो इसका मतलब हम जब अपने को बुलंद वाला नहीं पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो मतलब हमारे ईमान में कमजोरी है। जिस दिन हमारे अंदर अबू बकर सिद्दीक जैसी सदाकत नहीं, तो उनके गुलामों जैसी सदाकत भी आ जाएगी, हम बुलंद वाला हो जाएंगे। हमारे अंदर उमर और हुसैन जैसा जज्बा पैदा हो जाए थोड़ा सा भी, तो 72 रहकर भी इस्लाम को जिंदगी अदा कर देंगे। यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं दोस्तों। अच्छे अमल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए नमाज। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। और जानते हो, किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने बेटों को तुमने नमाजी बनाया, इसका सवाब क्या होगा? तुम मत समझना, तुम जो पढ़ रहे हो उसका सवाब तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे बने हैं, उनकी नमाज का सवाब भी तुम्हें मिलेगा। तो फिर वो सिलसिला अगर कयामत तक चलता रहा, तो कयामत तक तेरी नस्ल में जितने नमाजी आएंगे सबका सवाब तुझे कब्र में मिल रहा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खुदा ने जिंदगी और मौत पैदा किए जानने के लिए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।